اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 28ویں سپارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیب کے اوپر مطلع کرے، ہاں وہ جسے نبیوں میں چن لیتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ غیب کا نالج اور غیب کا علم، اس کے بارے میں کافی بحث مباحثہ ہوا بھی اور رہا بھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک بات و علی الاعلان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فقہا محدثین کرام کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب ہے وہ ایک دم سے نہیں دیا گیا، بلکہ تدریجاً بتدریجاً دیا گیا۔ جوں جوں قرآن پاک نازل ہوتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا جاتا رہا، اور جب قرآن پاک مکمل کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کا علم مکمل کر دیا گیا۔ بہت سی کتب احادیث میں صحیح روایت سے احادیثیں درج ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں جو حضور نے ارشاد فرمائی ان کا ذکر ملتا ہے۔ غزوہ احد کے دن بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ حضور کے پاس آئے، ان کے پاس پھل تھے، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، اور انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ آپ میرا ٹھکانہ کہاں دیکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرا ٹھکانہ انت فی الجنہ، تو جنت میں ہے، میں تیرا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہوں۔ وہ صحابی رسول جو تھے ہاتھ میں ان کی کھجوریں تھیں، کھجوریں پھینکی اور اس میدان جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے، یہ تو غیب ہے، کسی کو کیا پتا۔ اسی طرح ایک عورت آئی، اس کا جو عزیز تھا، بچہ تھا، وہ اس کا شہید کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں کہ اگر میرا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے تو بتائیں، میں استقامت پکڑتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں گیا تو آج میں اتنا روں گی کہ لوگ سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی اسمان کی جانب دیکھ، جنت بھی دیکھ لے اور جنت میں اپنے بیٹے کا مقام بھی دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی آپ بخاری شریف، ترمذی شریف، دیگر کتب صحیحہ جو حدیث شریف کی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اسکیجول بیان کیا قیامت تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر کے اوپر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوئے۔ ممبر کے اوپر آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بننے سے لے کر جب دنیا بنائی گئی، فرمایا دنیا بننے سے لے کر واقعات شروع کیے اور قیامت تک، آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمی کے جہنم میں جانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہمیں بیان فرما دی۔ فرمایا جس نے جو جتنا یاد کیا وہ اس نے اتنا یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پورا نظام ہے، پورا پیٹرن ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک پیش کر رہا تھا کہ حضرت ایک صحابیہ تھی، حضور کو مالش کر رہی تھی، بڑھیا تھی، مالش کر رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو بندہ پانی کے اوپر سفر کرے گا بیڑا، وہ سارا جنتی ہوگا۔ وہ عورت تھی، وہ سامنے آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں کیا ان میں ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فیہم، تو انہی میں ہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ بیڑا اترے گا تو جب وہ شہر میں جو بندہ بھی داخل ہوگا اللہ ساروں کی بخشش کر دے گا، سارے جنتی۔ تو عورت کہنے لگی کیا میں ان میں شامل ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تو ان میں شامل نہیں۔ 22 سال کے بعد یہ سفر ہوا، 22 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر گیا، 22 سال کے بعد۔ پھر وہ عورت ایسے بیٹھی ہے، انت فیہ، حضور کی حدیث پاک کا وہ بیٹھی ہے، جاتے رہے، جب بیڑا رکا وہ عورت نیچے اتری، وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگی تو گھوڑے سے نیچے کی یہیں وصال ہو گیا اور شہر کے بعد اس کی قبر بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو شہر میں داخل ہونے والوں میں سے نہیں۔ تو یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ایک بات کے بارے میں بتایا، ایک ایک بات کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی۔ تو یہی تو وہ وقت تھا، یہی وہ وقت تھا کہ جب اولاد نافرمان ہو گئی ہے، والدین کی اتنی وقت ختم ہو گئی، بچے حاوی ہو گئے ہیں والدین